بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو سورہ بقرہ میں تھی اور سورہ بقرہ میں ہم 62 نمبر آیت تک پہنچے تھے، 62 نمبر آیت کہ یہ آیت کریمہ نہایت اہم ترین آیت ہے کہ جس کے بارے میں اس وقت بہت سارے مباحث کیے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اسی آیت کا مضمون آیا ہے کہ انشاءاللہ ان کی جانب بھی اشارہ کرتے ہیں، لیکن آغاز میں شان نزول سے کروں گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ صدر اسلام میں، آغاز اسلام میں ایک سوال اٹھا تھا جس سوال کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ سوال یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اگر نجات کا راستہ فقط اور فقط اسلام ہے اور جو بندہ دین مبین اسلام کو نہیں مانتا وہ نجات یافتہ نہیں ہے اور حق پر نہیں ہے، تو بعض لوگوں نے سوال اٹھایا کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے، جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے پیغمبر پر ایمان بھی وہ لوگ نہیں لے کر آئے، تو اب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ظاہر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نجات کا ضامن فقط اور فقط اسلام ہے، تو دوسرے لوگ جو پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ آیت کریمہ اس مناسبت سے نازل ہوئی، اور آیت کریمہ نے بتایا کہ جو بندہ بھی اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے نبی اور اس پر جو کتاب نازل ہوئی اور جس شریعت کی وہ تبلیغ کر رہا تھا، اگر اس پر وہ ایمان لے کر آیا اور عمل صالح انجام دیے تو وہ اہل نجات ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو یہودی تھے، اگر وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر آئے، حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی شریعت پر انہوں نے عمل کیا تو وہ لوگ نجات یافتہ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے اور وہ جو شریعت لے کر آئے اس پر انہوں نے عمل کیا تو وہ لوگ بھی نجات یافتہ ہیں۔ اسی طریقے سے سابعی کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ اختلاف ہے کہ ظاہراً جو موجودہ محققین ہیں وہ اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ سابعی حضرت یحییٰ کے پیروکار، تو اس اعتبار سے اگر وہ لوگ واقعاً حضرت یحییٰ پر اور حضرت یحییٰ کے زمانے میں جو شریعت تھی اس پر وہ عمل کر رہے تھے تو وہ لوگ بھی نجات یافتہ ہیں۔ یہ شان نزول اس آیت کریمہ کا۔ میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر آیت کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔
سورہ بقرہ میں جو یہاں پر 62 نمبر آیت ہے، وہاں پر اس طریقے سے ان الذین آمنوا، بے تحقیق وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، یعنی مسلمانوں کی بات ہے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دین یہود کو اختیار کیا۔ ہادو کے بارے میں چند احتمالات ہیں۔ یہ ہادو، یہ جو لفظ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے، اس کو مفسرین نے لغت کے اعتبار سے اس کے مختلف معانی ذکر کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یا تو یہ لفظ ہاد یہودوں سے نکلا ہوا ہے، ہاد یعنی تاب، یعنی یہودیوں کو یہودی اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے گوشالہ پرستی سے توبہ کی تھی۔ ایک یہ احتمال ہے، ہاد یہودو، یا یہ یہود ابن یعقوب کا معرب ہے، اسی سے عربی بنائی گئی ہے اس کی۔ علی ای حال ہادو یعنی ای دخل فی الیہودیہ، وہ بندہ کہ جو یہودیت میں داخل ہوا ہو، یعنی یہودی۔ ان الذین آمنوا، بے تحقیق وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، کہ یہاں پر ایمان سے مراد یعنی زبانی طور پر ایمان لے کر آئے۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودیت میں داخل ہوئے۔ والنصارى، اور وہ افراد کے جو نصارہ ہیں۔ نصارہ کہتے ہیں جمع ہے نصران کی، اور یا جو نصرانی میں ہے یہ مبالغے کے لیے ہے۔ نصارہ نصران کی جمع ہے، اور ان کو نصارہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے مددگار تھے، کہ سورہ صف کے اندر آئے گا نا، من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میرا مددگار کون ہے، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے مددگار ہیں۔ اس اعتبار سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، یا اس اعتبار سے کہ ناصرہ نامی گاؤں میں رہتے تھے، حضرت عیسیٰ بھی وہاں پر پیدا ہوئے اور یہ لوگ بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے، لہذا یہ نصارہ کہلانا شروع ہو گئے۔ بہرحال ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اور جو صابئین ہیں، اس صابئین کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ صابئین ایک ایسی قوم ہے جو یہودیوں اور مجوسیوں کے درمیان ہے، ان کا کوئی مخصوص دین نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ صابئین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا دین نصارہ کے دین کے شبیہ تھا، اور اپنے آپ کو یہ لوگ حضرت نوح کے دین پر قرار دیتے تھے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ ستارہ پرست لوگ تھے، ان کو نصارہ کہا گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت جو محققین ہیں وہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نصارہ، یہ صابئین، یہ وہ افراد ہیں کہ جو حضرت یحییٰ کے پیروکار تھے، اور پھر ان کے دو گروہ بن گئے، بعض لوگ ستارہ پرست اور مشرک ہو گئے، اور بعض لوگ خدا اور معاد پر ایمان رکھتے تھے۔ کہ بعض افراد کے بقول کے یہ صابئین اس وقت بھی ایران کے خوزستان والے علاقے میں موجود ہیں، بعض لوگ ہیں جو ابھی بھی ایران میں خوزستان والے علاقے میں یہ لوگ موجود ہیں۔ بہرحال قرآن کہتا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، بے تحقیق وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہیں، جو صابئین ہیں، ان سب لوگوں میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا،
کہ جو بھی اللہ پر ایمان لے کر آئے اور آخرت پر ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ ہی کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی ان کے لیے کوئی حزن ہے۔ خوف میں نے عرض کیا تھا کہ مستقبل کے ڈر کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور حزن ماضی کے کچھ بیکار عملوں پر حزن ہوتا ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ ہے۔ عرض کیا کہ یہی مضمون قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے۔ مثلا اسی سورہ بقرہ کے اندر آپ 111 اور 112 نمبر آیت دیکھیں، وہاں پر بھی یہی مضمون آیا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے کہ اس طریقے سے آیت ہے 111 اور 112، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں اہل کتاب کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو فقط ان کی جھوٹی آرزویں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان کو کہو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی بات پر برہان لے کر آؤ۔ فقط یہودیت اور نصرانیت کی بنا پر انسان جنت میں نہیں جاتا۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ وہ بندہ کہ جو اپنا رخ خدا کی جانب کرے، یعنی خدا کے سامنے تسلیم ہو، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور احسان کرنے والا ہو، عمل صالح انجام دینے والا ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے شخص کا اجر اس کے رب کے نزدیک ہوگا، اس کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور ان کے لیے نہ کوئی حزن ہے۔ تو تقریباً دیکھیں معنی کے اعتبار سے جو ہم بعد میں معنی بیان کرنے والے ہیں اس آیہ کریمہ کا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ 111 اور 112 نمبر آیت سورہ بقرہ کی یہ بیان کر رہی ہے کہ فقط نام کی بنا پر کہ یہ یہودی ہے یا یہ عیسائی ہے، اس بنا پر کوئی بھی بندہ جنتی نہیں بنتا۔ عنوان یہ کہ میں فلاں دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں یا فلاں دین کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، یہ عنوان کافی نہیں ہے، بلکہ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ وہ بندہ جو اپنا چہرہ اپنا رخ خدا کے سامنے تسلیم کرے، یعنی اس پر ایمان لے کر آئے، ایسے بندے کامیاب ہوتے ہیں۔ یا مثلا سورہ مائدہ کے اندر 69 نمبر آیت، سورہ مائدہ کی 69، وہاں پر بھی یہی مضمون آیا ہے۔ دیکھیں 69 سورہ مائدہ، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، وہ بندے کے جو ایمان لے کر آئے یعنی مسلمان، اور اسی طریقے سے جو یہودی ہے، اسی طریقے سے جو سابعین ہے، اسی طریقے سے جو نصارہ ہیں، ان میں سے ہر وہ بندہ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کے لیے کوئی حزن ہے۔ یہ سورہ مائدہ کے اندر۔ یہی مضمون سورہ حج کے اندر بھی آیا ہے، آیت نمبر 17 سورہ حج 17واں پارہ، کہ وہاں پر بھی یہ مضمون آیا ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئین والنصارى والمجوس، یہاں پر مجوس کا اضافہ ہوا ہے، والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ
ان اللہ علی کل شیء شہید۔ فرماتے ہیں وہ لوگ کہ جو مؤمن ہیں یعنی مسلمان ہیں، یہودی، سابئین، نصارہ، مجوس اور مشرکین، یہ سارے کے سارے ان لوگوں کا قیامت کے دن خداوند متعال حساب کرے گا کہ بے شک خداوند متعال ان کے درمیان قیامت کے دن جدائی ڈالے گا، فیصلہ کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، کہ خدا ہر چیز پر گواہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیات کہ جہاں پر یہی مضمون آیا ہے۔ اچھا دیکھیں، اس آیت کے بارے میں ایک ابتدائی مطلب تو بندہ حقیر نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک تو یہ شان نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کے بارے میں سوال ہے کہ جو پہلے گزر چکے ہیں اور پیغمبر اکرم کو انہوں نے درک نہیں کیا۔ دوسرا مطلب کہ جس کی طرف سورہ بقرہ کی 111 اور 12 نمبر آیت بھی رہنمائی کر رہی تھی، وہ یہ ہے کہ یہاں پر مقصد یہ ہے ان آیات کریمہ کا کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ عناوین پر نجات نہیں ہے، یعنی صرف انسان اپنے اوپر اسلام کی مہر لگا دے، یہودیت کی مہر لگا دے، عیسائیت کی مہر لگا دے، فقط یہ عنوان اپنے اوپر چسپاں کر دے تو اس سے نجات ملنے والی نہیں ہے۔ نجات اسی وقت انسان کو نصیب ہوگی کہ جب انسان واقعاً حقیقی معنی میں خدا پر ایمان رکھے، قیامت پر ایمان رکھے اور اعمال صالحہ کو بجا لائے، اسی وقت انسان نجات یافتہ ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ یہ جو عنوانوں کے اندر نجات کو منحصر کیے ہوئے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ فقط آپ پر اسلام کا لیبل لگ گیا یا کسی پر یہودیت کا لیبل لگ چکا اور کسی پر مسیحیت کا لیبل لگ چکا تو اس سے تو نجات نہیں ملے گی۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ واقعاً مومن ہو۔ اس نقطے کو آیتیں بیان کر رہی ہیں۔ یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بعض حضرات جو اس قسم کی آیت سے پلورالزم دینی سمجھتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کے معاصر زمانے میں بھی ضروری نہیں ہے نجات کے لیے کہ انسان دین مبین اسلام کو قبول کرے۔ یہ ایک جدید کلام کے اندر ایک بحث ہے کہ آیا آج کے زمانے میں بھی ہر انسان موظف ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو قبول کرے، یا ضروری نہیں ہے، موظف نہیں ہے، اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی دین پر رہے، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سابعی ہو، لیکن اللہ پر ایمان رکھے، قیامت پر ایمان رکھے اور اچھے عمل انجام دے، وہ بندہ نجات یافتہ ہے۔ یہ بعض روشن فکر حضرات ان آیات الہی سے یہ استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، اور دلیل کے طور پر اس قسم کی آیات کو لے کر آتے ہیں۔ تو جواب عرض ہوا کہ آیت اصلاً اس طرف ناظر نہیں ہے، بلکہ دوسری جو سورہ بقرہ کی 111 اور 12 نمبر آیت تھی، ان کے اندر قرینہ بھی موجود تھا کہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے اس تفکر کا جواب ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نجات کے لیے یہودیت کا عنوان ضروری ہے، نجات کے لیے مسیحیت کا عنوان ضروری ہے۔ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ نہ، کس نے کہا کہ نجات کا تعلق عناوین کے ساتھ ہے؟ نجات کا تعلق حقیقی ایمان کے ساتھ ہے، نجات کا تعلق حقیقی شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ ہے، ان چیزوں کے ساتھ نجات کا تعلق ہے۔ یہ ہے آیت کا مفہوم۔ دوسرے الفاظ میں اگر میں بات کو اور زیادہ واضح کر کے بیان کروں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی بھی ایک آیت پر
انسان اگر رک کر نتیجہ لینا چاہے تو یہ مناسب عمل نہیں ہوگا، بلکہ قرآن مجید کے دوسری آیات کو بھی اگر انسان مد نظر رکھے تو پتہ چلتا ہے کہ آج کے معاصر زمانے میں ہر انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ اسلام پر ایمان لے کر آئے۔ اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا تو خداوند متعال اس کے اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہے اس وقت، اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین لے کر آپ خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو فلن یقبل منہ، تو ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان آیات کا مقصد بھی ہے کہ عناوین کے جھانسے میں نہ پڑو، حقیقی طور پر ایمان لے کر آؤ، یہ ان آیات کا مفہوم ہے۔ اچھا، ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کروں، لیکن دیکھیں اس زمانے کے اندر بھی یا پیغمبر اکرم کے شریعت کے بعد بھی اگر کچھ لوگوں تک دین اسلام نہ پہنچا ہو، یعنی وہ جاہل قاصر ہوں، ان تک دین اسلام نہیں پہنچا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسرے ادیان جو ان تک پہنچے تھے ان پر ایمان لے کر آئے ہوں اور عمل صالح بھی انجام دیتے ہوں، تو ایسے لوگ بھی نجات یافتہ ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی بہرحال آپ جنت کا وہ درجہ نہ بھی مانیں، لیکن بہرحال ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی جاہل قاصر جو ہے، اس جاہل قاصر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس پر واقعاً حجت تمام نہیں ہوئی، اس تک دین نہیں پہنچا، اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، تو آپ اس شخص کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ حتماً وہ بندہ جہنمی ہے، نہ، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن نارمل حالت کے اندر اگر دین مبین اسلام اس تک پہنچا ہے، اس کے باوجود بھی وہ دین اسلام پر عمل نہیں کرتا، جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بندہ نجات یافتہ نہیں ہوگا۔ بس یہ جو پلورالزم دینی کی بات کرتے ہیں، تکثر گرائی کی، تکثر ادیان، کہ اس زمانے میں بھی جو جس دین پر ہے اگر اس کو اپنی خلوص کے ساتھ قبول کرتا ہے تو وہ نجات یافتہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اچھا، یہ اس آیت کریمہ کے بارے میں۔ اس کے بعد والی جو آیت ہے اس میں خداوند متعال بنی اسرائیل کہ ایک اور قضیے کو ذکر کرتا ہے۔ وہ قضیہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے اور کچھ احکامات لے کر آئے، جب وہ احکامات اور وظائف لے کر آئے تو پہلے مرحلے میں ان بنی اسرائیلیوں نے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، کہا ان دستورات پر ہم لوگ عمل نہیں کریں گے۔ ایسے میں خداوند متعال نے ان کو ڈرایا کہ آیت کے مطابق گویا کہ جو طور جبل تھا اس کو اکھاڑ کے خداوند متعال ان کے اوپر لے کر آیا۔ ان لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ جبل ہمارے اوپر آ گیا ہے اور یہ بس ہم پر گرنے والا ہے اور ہم لوگوں کو ختم کرنے والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم لوگ اس پر عمل کریں گے، وعدہ کیا کہ ہم عمل کریں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہی جیسے یہودیوں کی عادت ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد پھر یہ لوگ مکر جاتے ہیں۔ یہ ان دو آیتوں کے اندر مضمون آیا ہے۔ دیکھیں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کے بارے میں 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس لمحے کو، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے کیا لیا؟ تمہارا پیمان لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور جبل کو بلند کیا، یعنی گویا کہ ایسا زلزلہ آیا کہ وہ جو طور کا جبل تھا ان کے اوپر بالکل آ گیا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ
خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، دیا ہے، اس کو قوت کے ساتھ تھام لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو اس کے اندر ہے اس کو یاد کرو، یعنی ان تعلیمات پر عمل کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ شاید تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن اس وعدے کے بعد تم لوگوں نے کیا کیا؟ منہ پھیر لیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر خدا کا فضل، بخشش اور رحمت تم پر نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم لوگ گھاٹے والوں میں سے ہو جاتے۔ کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہے، وقت گزر گیا، اس کے بارے میں کل گفتگو کریں گے۔